اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی اپنے علماء کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے، اور آج کا پروگرام عید کے بعد پہلا پروگرام، یقینی طور پہ آپ نے عید کی خوشیاں، عید کی فیوز و برکات ان کو سمیٹا۔ اللہ رب العزت آپ کو ایسی عیدیں مسلسل عطا فرمائے، اور عید کا مفہوم جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ عید اس بندے کی ہوتی ہے کہ جو گناہوں سے بچ جاتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا۔ عید اگرچہ آئی گزری، دین اسلام کے پیروکاروں نے اس عید کو، چونکہ عید اسلامی عید ہے اور اس عید کو بھرپور انداز سے منایا۔ مسلمانوں پہ جو حالت اس وقت گزر رہی ہے اور جس صورتحال سے مسلمان گزر رہے ہیں، دکھی دلوں کے ساتھ اس عید کو گزارا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ملت اسلامیہ میں اسلام کا طرز زندگی جو ہے یا اسلام کی تعبیر جو ہے وہ ابتدا سے ہی دو حصوں میں منقسم ہو گئی تھی۔ ایک اسلام کی تصویر وہ پیش کی گئی کہ جو طلقاء کی اولادوں نے پیش کی، اور طلقاء کون سے لوگ ہیں یقینی طور پہ یہ واضح ہے، کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگ مسلسل لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، اور فتح مکہ پہ جب کچھ نہ کر پائے اور بالآخر تھک ہار گئے، اور ملت اسلامیہ پیغمبر اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے جو حقیقی آپ کے اتباع کرنے والے تھے، ان کی مسلسل محنتوں اور کوششوں سے جب اسلام پوری طرح سے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے، وہ طلقاء کے جو مسلسل پیغمبر کو اذیت دیتے رہے، مسلمانوں کو اذیت دیتے رہے، فتح مکہ کے موقع پہ مجبوراً وہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ ان کی سابق طرز زندگی کیا تھی؟ ان کی طرز زندگی کے کچھ نمونے ہمارے سامنے تاریخ میں بڑے واضح ہیں، اور ان میں سے ایک نمونہ ہندا کا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کو شہید جب کیا گیا تو اس کے بعد ان کا مصلح کیا گیا، ان کے جگر کو نکالا گیا، ان کے جگر کو نکال کے ہندا نے چبانے کی کوشش کی۔ درندگی کا یہ عالم کہ کسی کو قتل کر کے پھر اس قتل کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا، یہ طلقاء کی اولادوں کا مسلسل کام رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سفر کر رہی تھی ہندا تو راستے میں ابوا کے مقام پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کی جب نشاندہی کی گئی تو یہ مچل گئی، اور اس نے کہا کہ میں اس قبر کو ختم کروں گی، اکھاڑوں گی، اکھاڑ کے درمیان سے ہڈیاں نکالوں گی اور ان کی بے حرمتی کروں گی۔ یہ بھی ہندا ہی کا کردار ہے، اور ہندا کی نسل اور ہندا کی اولاد یہ مسلسل عمل کرتی رہی۔ واقعہ کربلا شاہد کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اعزاء و انصار کو شہید کرنے کے بعد آپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، بے حرمتی کی گئی۔ یہ بھی کام اسی نسل کے پیروکاروں کا ہے۔ ملت اسلامیہ میں ایک طرف یہ طرز زندگی ہے اور یہ اسلام کی تعبیر ہے، اور دوسری طرف اسلام کی تعبیر یہی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام جب دودھ ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو اپنے بیٹے حسن کو کہتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ میرے قاتل کو پلایا جائے۔
حسین ابن نمیر جیسا بدبخت کہ جو حضرت علی کا قاتل ہے، سرکار امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پہ آتا ہے اور ہانپتا ہوا آتا ہے، پیاس سے جو ہے اس کی حالت دیگر گوں ہو رہی ہے، ایسے عالم میں جب وہ آتا ہے اور پانی طلب کرتا ہے تو جناب امام زین العابدین خود اسے پانی پیش کرتے ہیں۔ وہ جب پہچان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ عجیب ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تو میرے بھائی حضرت علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے ہمارے دروازے پہ۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے مسلمان کیا جائے، اور ایک طرز زندگی اسلام کی اور ایک تعبیر اسلام کی وہ ہے کہ جو مال، دولت، لالچ، رشوت، اس کے ذریعے سے اقتدار پہ قبضہ کیا جائے اور اقتدار پہ آ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دین کی پرواہ کیے بغیر بیت المال جو ہے اس کو بے دریغ انداز سے استعمال کیا جائے اور اپنی ذاتی منفعت کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ ذاتی مفاد کی خاطر بیت المال کو خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ وہ لوگ دھونس، دھاندلی، قتل و غارت اور ہر وہ طریقہ جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ اسی طرز زندگی اور تعبیر اسلام کے آج کے دور میں جو مصداق ہیں یا وارث ہیں، ان کو کبھی لشکر جنگوی کہا جاتا ہے، کبھی طالبان کہا جاتا ہے، کبھی سپاہ صحابہ کہا جاتا ہے اور کبھی داعش کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر اور ایک ہی طرز زندگی اپنانے والے لوگ ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کو جس طرح بدنام کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بندوں کو قتل کر کے، گولی مار کے، علی منہاج نبوہ کے نعرے لگانے والے بنیادی طور پہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے۔ اور دنیا جب دیکھتی ہے کہ اس قسم کے وحشی اور اس قسم کے درندے یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی صحیح تعبیر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ کیا اسلام واقعاً ایسا ہی مذہب تھا کہ اپنے مخالفین کو اس طرح سے طے کیا جائے اور اس طرح سے ان پہ گولیاں برسائی جائیں، بم برسائے جائیں اور مطلب دھماکے کیے جائیں؟ کیا یہی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے؟ یقیناً لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور اسلام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے۔ ان سب کی، وہ داعش ہو، وہ طالبان ہو یا کوئی اور نام ہو، یہ سب کے سب کہاں سے پرورش پاتے ہیں؟ ان کی پرورش کرنے والا بدقسمتی سے آج کے دور میں ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کی حکومت اس وقت مقدس مقامات پہ بھی موجود ہے۔ مکہ و مدینہ ان کے اختیار میں ہے، اور مکہ و مدینہ میں جب یہ حکمران آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جتنے بھی مزارات تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ہوں، امہات المومنین کے ہوں، یا یہ کہ خاندان طہارت کے مزارات ہوں، ان سب کو گرا دیا گیا تھا۔ 8 شوال انہدام جنت البقیع کا دن ہے کہ جس دن جنت البقیع کے مزارات جو ہیں ان کو بلڈوز کیا گیا تھا، ختم کیا گیا تھا۔ آپ اگر پوری دنیا پہ اس وقت دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، آپ دیکھیں پشاور میں دیکھیں، آپ جو ہے وہ صوبہ سرحد جو پرانا ہمارا صوبہ ہوا کرتا تھا پاکستان کا، وہاں پہ دہشت گردوں نے کیا انداز اختیار کیا؟ مقدس مقامات، وہاں پہ اولیاء اللہ کے جو مزارات تھے ان کو گرایا، وہاں پہ بم جو ہیں وہ رکھے اور ان کو ختم کیا گیا۔ آج پھر سیریا میں کیا ہوا؟ سیریا میں مزارات مقدسہ جو ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے اسلام کے نام پہ کیا کیا؟ سرپرستی کس نے کی؟ پوری دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ اس کی سرپرستی جو ہے وہ سعودی عرب ہی مسلسل کرتا جا رہا ہے۔ اور داعش کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ یہ ابو بکر بغدادی کس کی فکر کو لے کے چل رہا ہے؟ ابن تیمیہ کی فکر جو ہے اسی کو وہ پیادہ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی کو وہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ حد یہ ہے کہ پیغمبر خدا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار جو ہے اس کو بھی گرا دیا گیا، اور پھر چند روز پہلے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی ہیں، یقیناً ان کا بھی مزار جو ہے اس کو گرا دیا گیا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ لوگ تو اپنی تاریخوں کو محفوظ رکھتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہ بدعت کے نام پہ، اگرچہ ہم بدعت کے عنوان سے بھی کوشش کریں گے کہ کوئی پروگرام جو ہے اس کو اسلامی نقطہ نظر سے پیش کیا جائے کہ بدعت کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ لوگ شرک اور بدعت کے نام سے ملت اسلامیہ اور مسلمانوں کو کس انداز سے جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں کہ اس طرح کہ اب دنیا پہ اسلام ایک متشدد ترین مذہب کا نام، لوگ خوف زدہ ہیں۔ یو کے اور یورپ میں مسلمانوں کی شکل و حیت جو ہے اس کو دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ بھی بندہ دہشت گرد نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ جناب علامہ نجم الحسن صاحب قبلہ بڑی مہربانی، یقیناً آپ کی عید اچھی گزری ہوگی، ماہ مبارک میں آپ نے فیوز و برکات جو ہیں وہ سمیٹی ہوگی، بڑی مہربانی آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بھی بڑی مہربانی، شکریہ، آپ کو بھی عید مبارک، اور یقیناً آپ نے بھی عید کی فیوز و برکات کو سمیٹا ہوگا۔ آج کا پروگرام ہمارا بنیادی طور پہ مزارات مقدسہ، یوم انہدام جنت البقیع 8 شوال کو ہے چند روز کے بعد، اور یہ چونکہ ان پچھلے دنوں میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ منسوب جو مزارات تھے ان کو بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے نشانہ بنایا گیا، کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انتہائی دردناک ہے یہ پہلو کہ یہ سارا کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ دور جاہلیت کا تکرار مسلسل جاری، وہ زمانہ جہاں لوگ بظاہر کافر تھے، اسلام کا نام نہیں لیتے تھے، اور جاہلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعین ہی وہ خصوصیات آج کی جاہلیت کے لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ یعنی اس زمانے کی جو لوگوں کی حرکات تھیں، آج اس زمانے میں ان پڑھ جاہل تھے اور آج پڑھے لکھے جاہل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک تعبیر حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے استعمال فرمائی، اور جو واقعاً اگر اس تعبیر پہ غور کیا جائے تو یہ سارے قصے سمجھ میں آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک اسلام ناب ہے، اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ اسلام کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک سعودی اسلام ہے، ایک امریکی اسلام ہے۔ یہ جتنے اسلام کی مختلف شکلیں ہیں یہ بنیادی طور پر ہوائے نفس کی مختلف شکلیں ہیں، جس کو لبادہ اڑا دیا گیا ہے اسلام کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ کو کسی دوسرے کا عقیدہ نہیں پسند، کسی دوسرے کی رائے آپ کو نہیں پسند، تو کیا آپ کو اگر کسی دوسرے کی رائے نہیں پسند تو کیا دین یہ اس کا حل سولوشن دیتا ہے کہ آپ اس آدمی کو مار دیں، تہہ تیک کر دیں، اس کو بم سے اڑا دیں، اس کا کھانا خراب کر دیں، اس کی نسلوں کو تباہ کر دیں؟ بنیادی طور پر یہ وہی تصور ہے جو کہ ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگوں کا تھا کہ محمد نے بالآخر ہمارے عقیدے کے خلاف بات کیوں کی ہے، لہٰذا جو بھی اس عقیدے کا قائل ہے اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو جنگوں کے ساتھ اس طرح اس کے ساتھ نمٹا جائے کہ اس کی قوت ختم ہو جائے۔ لیکن بالآخر نور خدا کو خاموش کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اگرچہ مشکلات جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ اور اگلا جو نقطہ قابل غور ہے اسی حوالے سے، آج پوری دنیا میں وہ لوگ جو ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں، وراثت کی بات کرتے ہیں، قوموں کا ورثہ جو ہے اس کی کئی شکلیں ہیں، کلچر ہے، تمدن ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں جو قوموں کے مابین جن کو احترام حاصل ہے، لیکن افسوس در افسوس یہ کہ یہ سب کچھ امت مسلمہ اور مسلمان ممالک کے اندر ہونے والا ظلم و ستم جو ہے، وہاں بھی دنیا جہان کی جو حقوق کی تنظیمیں وہ خاموش ہیں، یعنی بالکل بیک زبان جو ہے وہ ان کی زبان جو ہے بند ہے، جیسے گویا کہ ان کے زبانوں کو اور لبوں کو سی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خبردار، یہاں انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہیریٹیج کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ مطلب ہے قوموں کی عزت ناموس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب
50 سے زیادہ عراق کے اندر مقدس مقامات کو گرا دیا گیا ہے. وہ مقدس مقامات کا تعلق جو ہے وہ بالکل آپ کے حتیٰ اس جیسے ابھی آپ نے مثال بھی بیان فرمائی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے کیا گلہ ہے. اصل میں یہ وہی بنیادی فکر ہے جس کو ان کے جو بڑے ایک عالم دین گزرے ہیں ابھی چند سال پہلے، ان کی وہ فوت ہو گئے، البانی، اس نے کہیں یہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ افسوس تو مجھے یہ ہے کہ سعودی عرب میں حکومت ہماری ہے اور سبز گنبد ابھی تک قائم ہے. یعنی اس تصور کو کیا کہا جائے، اس تصور کو سوائے جاہلیت کے، سوائے کفر کے، سوائے کج فہمی کے، سوائے یہ کہ اسلام کی وہ تشریح جو ان کی کھوپڑی میں آ گئی ہے وہ درست ہے نہیں. اسلام کی اصل تشریح وہی کر سکتے ہیں جس کے سینہ مقدس میں پروردگار نے اسلام کی ساری حقیقت نازل کی ہے. وہ نبی اکرم ہیں اور بہرحال بالادلہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ بالدلائل وہ ساری کی ساری حقیقت کے وارث جو ہیں اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں. باقی ساری امت خوب ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کردار اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جو جتنا نیک ہے اس کا اپنا درجہ ہے خدا کے ہاں. لیکن اسلام کی انٹرپریٹیشن اور اسلام کی حقیقت کو بیان کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ ہر ناقص فہم کو، ہر کج فہم کو، ہر ناقص العقل کو، ہر وہ آدمی جو میرا مطلب ہے جو اس کے دماغ میں آ جائے وہ. لہذا یہ ساری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مصیبت آن پڑی ہے جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں جو اسلام کا حقیقی تصور تھا لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. یعنی اسلام کا وہ تصور جو انسانی سوسائٹی میں زندگی لے کر آتا ہے، وہ اسلام کا وہ تصور جو انسانی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو قدم بڑھانے کی قوت دیتا ہے، وہ تصور جس کے نتیجے میں قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اور وہ ظلم و استعمار و استبداد کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں. اصل میں اس اسلام سے خوف ہے. یہ جو امت اسلامی کے اوپر حاکم لوگ ہیں یہ تو ہوا و ہوس کے پجاری ہیں. یہ بنیادی طور پہ ان کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے، لوگوں کو صرف اتنا رزق دیا جائے کہ یہ بالکل بس سانس لے سکیں اور ہماری حکومت جو ہے وہ قائم. یہ بدبختی ہے. لہذا یہ جو ایک بیداری کی لہر آئی ہے، اور واقعاً آج کے دور میں جو ابھی میرا مطلب قربانیاں دی جا رہی ہیں عراق کے اندر، سیریا کے اندر، فلسطین کے اندر، جو ظلم بحرین کے اندر اور بھی پاکستان کے اندر یا جہاں کہیں بھی یہ یعنی انسانی حقوق اس قدر پائمال ہو رہے ہیں اور بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. یعنی بے بس انسان جن کے ہاتھ میں نہ اسلحہ ہے نہ جن کے پاس کوئی اور طاقت ہے، اور وہ مطلب ان کو ٹیررزم کے عنوان پہ قتل و غارت اور بالکل خاموشی ہے، اور ایک ایسا سناٹا ہے، ایک ایسا ہو کا عالم ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. ہر کوئی اپنی اپنی مطلب مستی میں موجود ہے. لیکن بہرحال ہم تو امیدوار ہیں اور خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ یہ ظلم کی آندھیاں چھٹیں گی انشاءاللہ، اور اس میں سے نور کے بادل جو ہیں وہ بھر کے سامنے آئیں گے. بڑی نوازش قبلہ. چونکہ وقت ہوا ہے قبلہ ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. حضرت ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.